کا قافلہ اور باب مناقب کا قافلہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو عالم تکمیل و بساط عرضی اور رباط سماوی میں نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، ہر شے اسی کے اعتلاف سے مختلف ہے، اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انصباط سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا چلو آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پر تو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کی چمک میں اسی سے نور ہے۔ دیکھیے اہل زبان فصیح اللسان ملک الکلام کے درمیان میں جملے روانہ کر رہا ہوں، اسے ذرا سا آپ تعقل کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے اور بڑی تیزی سے اپنے رہبار فکر کو مہمیز کر کے نجم تک پہنچائیے تاکہ میرا تیر اپنے ہدف تک پہنچ جائے۔ آپ اگر آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور منقطع عرضی کو دیکھیں تو اسی کا جمال نظر آئے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک توحید کی حیات ہے۔ میرا جملہ ظاہر سماعت ہو گیا، جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اس عالم اصغر میں جب ہمیں بھیجا تو ہمارے اندر ایک عالم اکبر رکھا۔ دیکھیں بڑی بات میں نے کہی تھی اور آپ نے مجھے دیکھنے میں وہ جملہ ظاہر سماعت ہو گیا۔ اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو اسے عالم اصغر فلسفے کی کائنات میں کہا گیا، اور باقاعدہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اور جو آپ کے اندر آپ کا وجود ہے وہ عالم اکبر ہے۔ اور اللہ نے جب اس اصغر میں 14 اکبر بھیجے، اللہ نے جب اس عالم اصغر میں 14 اکبر بھیجے تو وہ اس لیے بھیجے کہ وہ سفرائے توحید تھے، اور انہوں نے کائنات میں رزق معرفت توحید تقسیم کیا تاکہ ہم رزق معرفت لے کے اپنے عالم اکبر کو ان 14 کے وسیلے سے سنوار سکیں۔ آپ اگر غور فرمائیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج توحید کے ہی حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت درج کروں، اور ایک اہم موضوع ہے بگڑے ہوئے دور میں جب گرفتاری میں سدھرے ہوئے لوگ مل جائیں تو سدھرے ہوئے انداز سے سدھری ہوئی بات کر لینی چاہیے۔ اور 10 منٹ کا وقت ہے، چونکہ علی جناب مولانا شریف باز صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے اور ہمارے برادری جلیل ہیں، اور الحمدللہ بہت کچھ ہم نے سیکھا بھی ہے، تو توحید کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کے لیے یہ بات کہہ دیں کہ جب تک عقیدہ توحید تمہارا صحیح نہیں ہوگا نہ ولایت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی، نہ رسالت سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی توحید کے خلاف وہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے قدیر، اسی پر لکھی گئی۔ یعنی ایتھسٹ جو ملحد ہیں، زندیق ہیں یا مشرک ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ ایک صفت پہ لکھی، اور وہ صفت ہے اس کی علی کل شیء قدیر، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، ایسا فن خطابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک تذکر کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبرک ہے عرفان کا جو آپ کی فکر کی معتبر جھولی تک پہنچ جائے تاکہ ہمیں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ایک تبرک لے کر اٹھیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، دیکھیں جملہ کہہ جاؤں، کم سے کم علی والوں کو کوئی توحید آ کے نہ سکھائے، کیونکہ ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے کہ جس پر خود خدا ہونے کا دھوکہ تھا۔ نے فرمایا اس مولا کائنات نے، اس علی مرتضیٰ نے سجدہ کر کر کے ہم تک رزق معرفت توحید پہنچایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جسے دنیا خدا کہنے پر تلی ہو اور وہ توحید کا رزق بانٹ رہا ہو تو کتنی خالص توحید ہوگی جب وہ ہم تک رزق معرفت توحید بانٹے گا۔ تو مولا کائنات اللہ نے مشکلات کے زمانے سے لے کر وہ تو ایک معرکۃ العرا خطبہ ہے، اور جسے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب توحید میں باقاعدہ جمع کیا ہے اور نقل فرمایا۔ میں اس خطبے کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کہ جو محرم اسرار توحید ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ علیم بذات صدور یعنی پروردگار کہ جو دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات کو پڑھ لینے والا ہے، اس کی صفات کمالیہ اور جلالیہ کے مظہر ہیں یہ 14۔ اب 8ویں امام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سر اٹھا کر سنیے گا، 8ویں امام دربار میں بیٹھے اور ایسا ہی ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیں اللہ ہے؟ تو امام نے کہا ہے۔ کہا دنیا ہے؟ کہا دنیا بھی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں؟
دیکھیے سوال ایسا تھا کہ اگر 8واں علی دربار میں نہ دیکھنا تو قیامت تک کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. اسی لیے ہمارے اساتذہ نے یہ پڑھایا کہ جواب دینے سے پہلے ٹھیک سے سوال کو پڑھ لیا کرو، کیونکہ آدھا جواب سوال کے سمجھنے میں ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ وہاں پر 8ویں امام ہے، محرم اسرار توحید ہے، دیکھیے آپ کے امام نے کیسے ہم تک توحید پہنچائی اور ہمیں شرک کے دلدل سے بچایا ہے ہمارے اماموں نے، اور ہماری توحید کو صحیح کیا. 8ویں امام سے سوال ہوا اللہ بھی ہے دنیا بھی ہے، تو پھر یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں؟ تو امام نے فوراً جواب نہیں دیا، سب سے پہلے اس کے سوالوں کی وضاحت کی تاکہ پتہ چلے کہ بات کس سے کر رہا ہے. تو امام نے فرمایا سن، اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے. آپ کے سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤ. والے نے فرمایا اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے، اور جب حلول ہو جائے گا تو وہ محل حوادث ہوگا. جب وہ محل حوادث ہوگا تو ممکن کی صفت سے متصف ہوگا. جب ممکن کی صفت سے متصف ہوگا تو پھر وہ واجب نہ رہے گا. اور سن دوسرے سوال کی وضاحت، دنیا ہے محدود، وہ ہے لامحدود. دنیا 8ویں امام کا مناظرہ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور کب معرکۃ العرا مناظرہ امام نے کیا اور کیا توحید کے حوالے سے جواب دیا. امام نے فرمایا سن، دنیا ہے محدود، وہ ہے لامحدود. اگر وہ دنیا میں آ جائے تو محدود ہو جائے، جب محدود ہو جائے گا تو محل حوادث ہوگا، جب محل حوادث ہوگا تو ممکن کی صفت سے متصف ہوگا، جب ممکن رہے گا تو واجب نہ رہے گا. اب اس کے پیروں تلے زمین سرکی اور اس نے کہا کہ بدھی تو اور الجھ گئی. اب آپ ہی بتائیے اللہ بھی ہے اور دنیا بھی ہے تو دونوں کیسے ہیں؟ نہ یہ اس میں ہے نہ وہ اس میں ہے. تو امام نے فرمایا بھرا ہوا دربار تھا. اب دیکھیے صاحبان ذوق کے لیے پہلا جملہ، چونکہ یہاں ہمارے بزرگان تشریف فرمائے، عالم دین تشریف فرمائے، ہمارے علماء ربانیین نے اور ہمارے عرفاء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اسی ایک جملے پر جو میں کہنے جا رہا ہوں. اور اگر خالی یہ بات کہہ دیتا تو شاید آپ مجھے دیکھتے رہتے، لیکن میں اس کی وضاحت کروں گا. یاد رکھیے گا 14 کی مثل نہیں ہے لیکن مثل 14 ہے. اللہ کی مثل نہیں ہے لیکن مثل 14 ہے. مثل اور مثل کے اوپر ہمارے عرفاء نے بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں. کم سے کم 10 کتابیں تو اس طالب علم کے پاس ہیں جو ہمارے آیات اعظام، فقہا اور علماء ربانیین نے لکھی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مثل کسے کہتے ہیں اور مثل کسے کہتے ہیں. اسی کی وضاحت ہمارے 8ویں امام نے کی جب اس نے پوچھا کہ خدا بھی ہے، اللہ بھی ہے، دنیا بھی ہے، تو آپ بتائیے نہ یہ اس میں ہے نہ وہ اس میں ہے. تو امام نے فرمایا سن، دربار سجا ہے، اپنے برابر کا آئینہ منگوا. بہت توجہ سے سنیے گا، آخری بات پڑھنے جا رہا ہوں. اپنے برابر کا آئینہ منگوا. قد آدم آئینہ لایا گیا بھرے دربار میں. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ویسے ہی لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. اور 8ویں امام نے آئینہ قد آدم منگوایا، اور منگوانے کے بعد کہا بیچ دربار میں آئینے کو رکھو. بیچ دربار میں رکھا. امام نے اسی شخص سے کہا اب آئینے کے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. اب وہ جب کھڑا ہوا تو امام نے کہا یہ بتا، زمان و مکان کے حساب سے بر وقت تیرا بھی وجود ہے، آئینے کا بھی وجود ہے. کہا میرا بھی وجود ہے، آئینے کا بھی وجود ہے. کہا یہ بتا تیرا چہرہ آئینے میں دکھ رہا ہے؟ کہاں دکھ رہا ہے؟ کہ اب میرے سوال کا جواب دے، آئینہ تجھ میں ہے یا تم آئینے میں؟ دیکھیے بات نہیں ہے. اور میں نے ایک ہی مناظرے کے ٹکڑے پر جو توحید ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا، ایسے ثقیل موضوعات پر جلدی زبان نہیں کھلتی. لیکن اب چونکہ ان سے بھیک مانگ کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، عجیب و غریب مولا نے جواب دیا، اور خاص طور پہ یہ مومنین کے لیے جواب ہوگا، اور آج کی مجلس کا یہ تبرک ہوگا اور روحانی تبرک ہے. عزیزان گرامی، امام نے فرمایا یہ بتا آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ اب اس نے کہا نہ آئینہ مجھ میں ہے نہ میں آئینے میں ہوں. تو امام نے فرمایا بتا، جب آئینے کا بھی وجود ہے اور تیرا بھی ہے، نہ آئینہ تجھ میں ہے نہ تو آئینے میں ہے، تو یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے؟ آج میری بات واضح ہو جائے، یہ ارتباط کیسا ہے، یہ رابطہ کیسا ہے، تیرا وجود آئینے کے وجود سے جڑا کیسے ہے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے، بس بیچ میں میری آنکھوں کا نور ہے
جو آئینے کے وجود کو میرے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں. امام نے بڑے دربار کو دیکھ کے کہا مل گیا تیرے سوال کا جواب. جیسے تیرا بھی وجود ہے, آئینے کا بھی وجود ہے, نہ تو آئینے میں ہے نہ آئینہ تجھ میں ہے, بس بیچ میں تیری آنکھوں کا نور ہے جو دونوں کے وجود کو جوڑے ہوئے ہے. بس اسی طریقے سے اللہ کا بھی وجود ہے, بشریت کا بھی وجود ہے, بس بیچ میں ہم آل محمد کا نور مکتب کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے وسیلہ. دیکھیے ممبر آل فال کے لیے نہیں ہے, علی کے قول کے لیے. اور یہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں, ممبر کا صحیح مصرف یہ ہے کہ سیرت آل محمد پہنچائی جائے اور تعلیمات آل محمد کو نشر کیا جائے, کیونکہ احادیث ہزاروں کی تعداد میں ہے. ہمارے عالم دین, ہمارے بڑے بھائی برادر جلیل تشریف فرما ہے کہ جن کی انگلی تھام کے ہم نے اس میدان میں چلنا سیکھا ہے اور انہوں نے سکھایا. آپ دیکھیے گا امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. تو امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے, تو امام نے فرمایا ہمارے علوم کو دنیا تک پہنچانا ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے. یعنی آل محمد کی تعلیمات کو اگر پہنچایا جائے. دیکھیے یہ ایک ایسا موضوع ہے, اور آج کے دور میں جو ہمارے بچے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو مجلسوں میں ان تبرکات کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہاں سے اگر کوئی سوال آئے تو ہم یہاں سے جواب دے سکیں. آپ کتابوں میں ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن ترجمانی مجلس کرتی ہے. پڑھیے محمد مقصود نہیں ہے. الحمدللہ اس کے بعد جلوس بھی برآمد ہونا ہے, اور 2 جملے مصائب کے ترجمہ عالی مجلس ہیں. شہزادی آپ کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائیں, اور اس حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر با توفیق طالب علم کندہ ناتراش کے شکستہ الفاظ کو بھی آپ کی جھولی تک جو میں نے پہنچایا فکر کی, شہزادی ہماری ذاکری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائیں. کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. عزیزان گرامی, یہ فرش عزا ایک تحریک ہے, ایک تہذیب ہے اور ایک پلیٹ فارم ہے, اور تینوں کا ایک ساتھ ہونا لازم ہے, کیونکہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور الحمدللہ آپ کے پاس تحریک کے لیے کربلا ہے, تہذیب کے لیے سیرت اہل بیت ہے, اور پلیٹ فارم کے لیے فرش عزا ہے. یہ تو ملکہ غیرت, ملکہ حیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا انہوں نے یہ فرش عزا ہم تک پہنچایا. مسلسل مجلسیں ہوئیں. آپ نے پہلی محرم تک پہلی محرم سے 10 محرم الحرام تک شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دیا. بس شہزادی آپ کے اس پرسے کو بھی قبول فرمائیں اور اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ دیں, اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے, لیکن فرش عزا پر وہ بیوی ضرور آتی ہے کہ جو اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے جنت البقیع سے چلتی ہے. عزیزان گرامی, یہ فرش عزا ہماری ذمہ داری ہے, آزاداری ہماری ذمہ داری ہے, کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. یہ امانت بی بی زینب ہے, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیا, اور اس کا ایک وارث ابھی پردہ غیب میں محفوظ ہے کہ جو آبرو کوثر ہے. بس کتنا روئیں گے آپ. جائیے کبھی موقع مل جائے تو زیارت عاشورہ, زیارت امین اللہ, زیارت جامعہ کے بعد زیارت لاہیہ کا مطالعہ کیجیے, تو ہمارا اور آپ کا امام زیارت لاہیہ میں مولا روتے ہوئے فرماتے ہیں سلام ہو ان سرکھلی بیویوں پر کہ جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا. اور ایک جگہ پہ مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان سر بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا. ایک جگہ پہ عجیب و غریب مولا کا جملہ ہے, اگر آپ سمجھ گئے یا ہم ٹھیک سے سمجھ گئے تو پوری زندگی اسی جملے کو سوچ کے روتے رہیں گے. مولا فرماتے ہیں سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئے. اجرکم علی الزہرا اجرکم عند اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائے. 2 جملے مصائب کے, اور یہاں تک ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ مولا نے یہاں تک فرمایا سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا. تو ایک طالب علم نے جب یہ جملہ پڑھا تو اپنے استاد سے جا کے اس نے سوال کیا آقا وہ کون سی آنکھیں ہیں جنہیں وقت کا امام سلام کر رہا ہے؟ تو روتے ہوئے عالم دین نے کہا کیا تو نے مقاتل کا مطالعہ نہیں کیا؟ جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو شمر ملعون نے یہ کہا تھا کہ دیکھو خبردار رہنا, اکبر کی پالنے والی زینب
जैनब न सोने पाए, अली की दुखियारी बेटी जैनब न सोने पाए, अब्बास की बहन जैनब न सोने पाए। यही वजह है कि उलमा बयान करते हैं कि कूफे गई तो कोई शिकायत न की, शाम आई तो कोई शिकायत न की, लेकिन जब जनाब जैनब नाना की कब्र पे पहुंची तो ज्यादा गिला न किया। लेकिन जब गरीब बेटी गरीब अम्मा की कब्र पे पहुंचती है तो गिरा के कहती है, अम्मा तेरी जैनब लुट कर आ गई, अम्मा तेरे लाल के कातिलों ने इतना मुझे जगाया कि आंखों की बीनाई कम हो गई, अब मुझे सैयदे सज्जाद नजर नहीं आते। अरबाब अज़ब आपकी आवाज़ें बुलंद है, पर दो फिक्रे मसाइब के अपने मुकद्दर को जाके आप देखिएगा, अपने मुकद्दर पे नाज कीजिएगा। देखिए अगर हमारे यहाँ किसी एक का इंतकाल हो जाए तो हम अपने मरने वाले को साल भर याद करते हैं, लेकिन करबला में जहाँ बिना तशबीह सद बिला तशबीह, जहाँ पे अली अकबर जैसा नौजवान एड़ियाँ रगड़ रहा हो, जहाँ हुसैन जैसा बाबा खुद अपने जवान के सीने से बल्ची की अली खींच रहा हो, वहाँ मसाइब की क्या मंजिल होगी। लेकिन बस ये एक पहली रुखसत सुनी और मजलिस तमाम है। आपके पुरसे को शहजादी कबूल फरमाए। जब जनाब सैयद सज्जाद से मुलाकात के लिए और रुखसत के लिए हुसैन खेमे में आए तो सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, क्या देखा कि बाबा सर से लेकर पैर तक